تو میں پھر عزیز صاحب اور آصف آغا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی ایک کلپ بھیجا تھا مولانا محمود صاحب نے الحسینی کراچی کی، تو اس کے پیچھے سمیع اللہ صاحب اور زبیر میرے جو بھتیجے ہیں وہ لگے رہے، اور انہوں نے وہ امریکہ کے سینٹ کا جو اجلاس تھا اور جس میں سوالات پوچھے گئے ہیں اور جس میں جواب دیا گیا ہے کہ $40 ملین ہم ہفتہ وار طالبان کے پاس بھیج رہے ہیں، حماس کو پیسہ ہم دے رہے ہیں اور حزب اللہ کو ہم مالی معاونت دے رہے ہیں، سوڈان میں جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم پیسہ فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس بارے میں میری گزارش عزیز صاحب اور آصف آغا سے یہ ہوگی کہ وہ سمیع اللہ یا زبیر سے وہ معلومات لے، اور سینٹ کا وہ جو سیشن ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں اس ریجن کا جو ذمہ دار شخص ہے امریکہ کا، اور وہ جواب بات دے رہے ہیں۔ کیا اس چیز کو آپ پسند کریں گے کہ آپ کے سامنے جی؟ I now recognize Greg Roman for his opening statement. محترم چیئرمین، معزز اراکین کمیٹی، میرا نام گریگ رومن ہے، میں مڈل ایسٹ فورم کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں۔ میں یہاں اس لیے موجود ہوں کیونکہ ہماری غیر ملکی امداد کے نظام میں ایک لومڑی گھس چکی ہے، ایک ایسا نظام جو بیرون ملک زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب یہ لاکھوں امریکی ٹیکس دہندگان کے ڈالرز کو انتہا پسند اور دہشت گردی سے منسلک تنظیموں کو منتقل کر رہا ہے۔ اگر ہم نے ابھی اصلاحات نہ کی تو ہم اپنے اتحادیوں، فوجیوں اور ممکنہ طور پر خود اپنے خلاف تشدد کو ہوا دینے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ واضح طور پر یہ مسئلہ اوباما انتظامیہ کے دوران شروع ہوا اور بائیڈن انتظامیہ کے دوران مزید بگڑ گیا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دونوں انتظامیہ کے دوران پروان چڑھا، ایک ایسی بیوروکریسی کے ذریعے جو اتنی محفوظ ہے کہ وہ اساتذہ اور دہشت گردوں میں فرق نہیں کر سکتی۔ نتیجتاً گرانٹس افسران میں اخلاقی الجھن پیدا ہوئی ہے جو نادانستہ طور پر اور بعض اوقات شاید جان بوجھ کر انتہا پسند مقاصد کو مالی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ فورم میں ہم نے $164 ملین کی منظور شدہ گرانٹس کے شواہد حاصل کیے ہیں، جن میں سے $122 ملین انتہا پسند یا دہشت گردی سے منسلک تنظیموں کی حمایت میں استعمال ہوئے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں، یہ غلط عناصر کے لیے ایک جیک پاٹ ہے۔ خصوصی نکات۔ ورلڈ ویژن پچھلے 2 دہائیوں میں اس بڑے ایونجیلیکل این جی او نے یوسیڈ سے تقریباً $2 بلین حاصل کیے۔ 2014 میں ورلڈ ویژن نے اسلامی ریلیف ایجنسی کو $125 اور 0 سنٹ کا سب گرانٹ دیا، ایک ایسی تنظیم جو اسامہ بن لادن کے القاعدہ کے پیش رو سے منسلک ہے۔ ایک وحصل بلوور کے انتباہ کے باوجود یوسیڈ نے ورلڈ ویژن، سوڈانی جنگجوؤں اور یہاں تک کہ امریکی حکام کے دباؤ میں آ کر فنڈنگ کو زبردستی منظور کیا۔ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ 2023 میں اس نے یوسیڈ سے $78 اور 0 سنٹ کی گرانٹ حاصل کی، حالانکہ یہ تنظیم کھلے عام اس دہشت گرد کے ساتھ کام کر رہی تھی جس نے 2008 کے ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ بدتر یہ کہ یہ گرانٹ یوسیڈ کے انسپکٹر جنرل کی جانب سے اسی تنظیم کو دی گئی، پچھلی گرانٹ کی تحقیقات کے بعد دی گئی۔ جمال ٹرسٹ بینک لیبنان یوسیڈ کے ڈالرز نے اس مالیاتی ادارے کی جیبیں بھریں، جسے بعد میں حزب اللہ کی مالی معاونت کے لیے نامزد کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں تھی، یہ ایک بوسیدہ نظام کی نشاندہی کرتا ہے جس نے ایک مستقبل کے دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ادارے کو نقد رقم فراہم کی۔ بیادر اور ان لمیٹڈ فرنڈز ایسوسی ایشن اوفا، غزہ کی خیراتی تنظیم بیادر کے اراکین حماس کے سینئر رہنماؤں جیسے عبدالسلام ہنیہ، جو اسماعیل ہنیہ کے بیٹے ہیں اور 7 اکتوبر کے اسرائیل پر حملوں کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں، کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ دری اثنا اوفا کے عہدیداروں نے اپنی زمینوں کو یہودیوں کی ناپاکی سے صاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رقم کے راستے کو چھپانا۔ یوسیڈ کی گرانٹس میں اربوں ڈالرز
मुतफर्रिक गैर मुल्की वसूल कुनिंदगान के तहत शामिल किए जाते हैं, जिससे कांग्रेस, मीडिया या अवाम के लिए ये जानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि असल में फंड्स किसको मिल रहे हैं। इस रकम का एक हिस्सा शाम में अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों के हाथों में जा चुका है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? निगरानी इतनी कमजोर है जैसे तेज हवा में ताश का घर, जैसे अंधेरे गली में नकद रकम तकसीम करना और उम्मीद करना कि ये किसी मुसीबत का सबब नहीं बनेगी। यूसैड का जांच पड़ताल का निज़ाम कदीम है, जो खुद रिपोर्ट करदा डेटा पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है और इसमें कोई हकीकी वक्त की जांच या सख्ती नहीं है। बुनियादी वसूल कुनिंदगान को खुद अपनी जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। Like handing out cash in a dark alley and hoping it doesn't buy trouble. USAID's vetting system is archaic, relying heavily on self-reported data with no real-time checks or teeth. Primary grantees are entrusted to vet their own subcontractors, even when those grantees themselves might sympathize with radical causes. In places like Gaza or Sudan, groups with blatant extremist affiliations slip through because the so-called gatekeepers have no incentive or even an ideological desire to shut them out. This isn't a glitch. It's a feature of a broken system. And here's the kicker. It's a problem caused by bureaucrats now threatening American interests at home and abroad. It's not just about fraud, waste, and abuse. This is a threat to American national security and potentially criminal, and this committee should take action to ensure that the Department of Justice acts on it and does everything in Congress's power to not just investigate, but refer criminal actions to the proper authorities. Thank you.